اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ عزیزان محترم، یہ 11 نمبر والیوم میں ہم اخلاق اہل البیت سلام اللہ علیہم اجمعین کے ٹاپک سے ہم آپ کو ان امور کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ جن سے انسان اپنے دل کو پاک و پاکیزہ رکھ سکتا ہے، طہارت اور عفت کے مراتب کو حاصل کر سکتا ہے، اور اس مقدس چیز جو خدا نے انسان کو عطا کی ہے، جس سے انسان اپنی آخرت و دنیا کو سنوار سکتا ہے، وہ دل ہے۔ اس دل کی حفاظت کیسے کی جائے، معنوی اعتبار سے اس دل کو کمالات تک کیسے پہنچایا جائے تاکہ انسان انسانیت کے بلند مراتب کو پا سکے۔ پہلے 10 والیومز میں تقریباً اس بات کو ڈیفائن کیا گیا کہ مال اور جو اولاد ہے وہ انسان کی روحانی اعتبار سے بعض اوقات تنزلی کا سبب بنتے ہیں، لیکن اگر انسان کا دل خدا سے مربوط ہے، خدا کی محبت میں گرفتار ہے، تو پھر یہ مال و اولاد مانے نہیں ہوتے، بلکہ ان کے ذریعے انسان خدا کا قرب حاصل کرتا ہے۔ آج ہم ایک ایسا نسخہ، ایک ایسی چیز آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اس چیز کو انسان اڈاپٹ کر لے، اپنا لے، اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، اپنے دل کے اندر روز روشن کی طرح اجاگر کر لے، تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کے حصول کے بعد انسان بآسانی تمام خرابیوں سے بچ سکتا ہے، دنیا و آخرت کی تمام کامیابیاں اس کا مقدر بن سکتی ہیں، خدا کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اور وہ چیز ہے حب اللہ، اللہ کی محبت۔ قرآن مبارک میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو حقیقی ایمان رکھتے ہیں وہ خدا سے شدید ترین محبت رکھتے ہیں۔ اب اللہ سے شدید ترین محبت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ ہر وہ چیز کہ جو خدا سے دور کرنے والی ہے اس سے انسان محبت نہیں رکھتا۔ دنیا کی ہر وہ چیز جو انسان کو خدا سے غافل کر دے، خدا کی اطاعت کے دائرے سے نکال دے، خدا کی محبت سے دور کر دے، خدا کی نگاہ میں مبغوض بنا دے، ہر اس چیز سے پھر انسان دور ہو جاتا ہے، آٹومیٹیکلی طور پہ دور ہو جاتا ہے جب انسان کے دل میں خدا کی شدید محبت پیدا ہو جاتی۔ اور اس مقام پہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس چیز کا خصوصی طور پہ مومنوں سے ذکر کیا ہے کہ جو ایمان رکھتے ہیں۔ اب ایمان کے دعوے دار تو بہت سارے لوگ ہیں، لیکن تباً جن کے دل میں شدید ترین محبت پروردگار ہوگی، اور شدید محبت کا دوسرا نام ہے عشق پروردگار، یعنی جو عشق پروردگار میں گرفتار ہوں گے وہی حقیقی مومن ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں اگر کہا جائے کہ جن کے دلوں میں دلیل کے ساتھ ایمان راسخ ہو چکا ہے، جو معرفت کی بلندیوں کو پا چکے ہیں، وہی حقیقی محبت رکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ ورنہ دنیا کے اکثر لوگ جو ہیں وہ اگر خدا پہ ایمان لے بھی آئیں تو انسان اپنی ذات کے لیے کام کرتا ہے، یعنی یا جہنم سے بچنا چاہتا ہے، یا جنت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، یا اور کچھ دنیا کے اغراض و مقاصد ہیں جن کی وجہ سے انسان خدا کی اطاعت کرتا ہے یا خدا سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن یہ وہ مرحلہ ہے حب پروردگار کا کہ جو حقیقی ایمان والے کسی اور مقصد کے لیے خدا سے محبت نہیں کرتے، نہ جنت کے لالچ میں، نہ جہنم کے خوف میں، بلکہ اس کو محبت کے اہل سمجھتے ہیں، اس سے بلند ترین کسی چیز کو سمجھتے ہی نہیں۔
اعظم الخالق فی انفسہم، ان کے نفسوں میں، ان کی روحوں میں، ان کے دلوں میں خالق عظیم ہوتا ہے۔ سب سے عظیم ہستی اگر کوئی ہے تو اللہ کی ہستی ہے، اور وہ اس قابل ہے، وہ اس لائق ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کی معرفت حاصل کی جائے۔ اسی وجہ سے مومن جو ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا اسی محبت کے بارے میں، بس اتنا کہوں گا کہ اگر دل میں محبت پروردگار 24 گھنٹے ہر لحظہ اجاگر ہو جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ تمام خرابیوں سے بچنا بہت آسان ہو جائے گا، کیونکہ پھر انسان خدا کی محبت اور پسند کے علاوہ کسی چیز کو پسند نہیں کرے گا، اور خدا کی مبغوض اور مکروہ چیزوں سے تباً بیزاری کا اظہار کرے گا۔ تو یہ آسان طریقہ ہے تمام گناہوں سے بچنے کا، تمام خرابیوں سے بچنے کا، قلب کو سلیم رکھنے کا، اپنے دل کو پاکیزہ رکھنے کا، باعفت و باطہارت رکھنے کا آسان طریقہ ہے، اور روز قیامت جو ہے کامیابی کا بہترین طریقہ ہے کہ انسان کا دل جس حالت میں خدا نے امانت دیا تھا اسی حالت میں صاف پاکیزہ گناہوں سے مبرہ دل جو ہے خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ تو اس حالت میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی محبت اگر ہم اپنا لیں، اور اس کے لیے سٹرگل کرنی پڑے گی، کیونکہ اگر ہم اللہ کی محبت کو اپنے دل میں لانا چاہتے ہیں تو ما سوی اللہ، ہر وہ چیز جو اللہ کی دیے ہوئے قانون اور دائرے سے ہٹ کر ہے وہ ما سوی اللہ ہے، وہ اللہ کے علاوہ ہے، اس کو دل سے نکالنا پڑے گا۔ جب ہم اس کو دل سے نکال دیں گے، اپنی خواہشات نفسانی کو، نفس امارہ بالسوء کی خواہشات کو، شیطان کی خواہشوں کو، شیطان کے وسوسوں کو دور پھینک دیں گے، اور ہر لحظہ فقط اپنے پروردگار کی رضا اور محبت میں جب ہم کام کریں گے تو ہماری زندگی میں ایک عجیب لطف، ایک عجیب سکون، ایک عجیب کامیابی، ایک عجیب حالت پیدا ہو جائے گی کہ ہماری نماز پھر وہ عام نماز نہیں رہے گی، بلکہ اس نماز کے اندر ایک روحانی سکون نصیب ہوگا، اس نماز میں معراج حاصل ہوگی، روحانی اور فکری معراج حاصل ہوگی، اس نماز میں لذت محسوس ہوگی، روزہ رکھنے میں سکون ملے گا، زکوٰۃ و خمس دینے سے انسان کے دل کو سکون ملے گا، کیونکہ اپنے محبوب کی اطاعت کی ہے، اپنے محبوب کی مرضی کو پورا کیا ہے۔ اس سے حبدار کے دل کو سکون ملتا ہے کہ جس محبوب حقیقی جس نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے، اگر وہی مجھ سے تھوڑی مقدار میں مانگ رہا ہے، تھوڑی مقدار میں طاعت مانگ رہا ہے، اور پھر مجھے آزادی بھی دے رہا ہے کہ 5 وقت میں آپ نے فقط نماز پڑھنی ہے۔ جو حقیقی حبدار ہوتا ہے وہ تو ہر وقت اس مرحلے میں ہوتا ہے کہ ہر وقت اپنے محبوب سے بات کرے، کلام کرے، کوئی بہانہ تلاش کرے۔ تو 5 وقت کی نماز تو بہت کم ہے، بہت کم ٹائم ہم سے ہمارے محبوب نے مانگا ہے، لہٰذا اسی وجہ سے ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت میں ملتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، کیونکہ نماز جو ہے وہ انسان خدا سے کلام کرنے کا ایک ذریعہ ہے، کلام کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو جب انسان اپنے محبوب سے کلام کرنا چاہتا ہے تو مستحب نماز چلتے پھرتے بھی پڑھی جا سکتی ہے، کسی سے کلام نہیں ہو سکتی، قبلہ رخ بھی ضروری نہیں ہے، اور اشارے سے رکوع سجود بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا انسان خدا سے ہر وقت ہم کلام رہنا چاہتا ہے، جو حبدار ہے وہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہنا چاہتا ہے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر بڑا پیارا لگتا ہے، اس کا نام بڑا پیارا لگتا ہے، اس کے نام کو یاد رکھنا بڑا پیارا لگتا ہے، اس کو مختلف طریقوں سے یاد کرنے کے انسان بہانے تلاش کرتا ہے۔ تو یہ اگر حب کا راستہ ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے اور دنیا کی حقیقت ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ ظاہر ہو جائے کہ دنیا آخر فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ بالکل تباہ و برباد ہونے والی ہے، لہذا اس سے انسان دل کیوں لگائے، ایسی فانی چیزوں سے دل کیوں لگائے جس کو دوام نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو خیال کرتے ہوئے اگر انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہر وقت محبت میں، اس کا دل بھی ذکر خدا میں ہو، اس کی زبان بھی ذکر خدا میں ہو، اس کی ہر عضو خدا کی طاعت میں ہو، کیونکہ محبوب کو راضی کرنا ہے، اور اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے جس کے لیے انسان کام کرے۔ اللہ سے بڑا کوئی مقصد کوئی نہیں، اللہ سے بڑی کوئی ہستی کوئی نہیں، اللہ سے بڑی کوئی عظیم شخصیت کائنات میں کوئی نہیں ہے۔
تو لہٰذا وہی سب سے اعلیٰ و عرفہ ہستی ہے جس سے محبت کے لیے ہم محمد و آل محمد سے بھی اگر محبت رکھتے ہیں تو اللہ کے حکم سے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اللہ نے حکم دیا تو رسول نے حکم دیا کہ میری اہل بیت سے مودت و محبت رکھو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو حبیب کہہ رہے اللہ کا رسول کہہ رہے میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو خدا کی محبت کے حصول کے لیے رسول سے محبت، رسول کی پیروی، رسول کی اتباع تام اور کامل پیروی سے اللہ کی محبت کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ دعویٰ ایک طرفہ اگر ہو محبت کا تو انسان جو ہے ممکن ہے مطمئن نہیں ہو سکتا، ممکن ہے وہ دعویٰ اس کا جھوٹا ہو، ممکن ہے وہ دعویٰ اس کا مردود ہو جائے، رد کر دیا جائے۔ لیکن اگر دو طرفہ محبت ہو جائے، اللہ بھی اپنے بندے سے محبت کرنے لگے اور طریقہ بھی بتا دے کہ محبت کیسے کرنی ہے مجھ سے، میرے رسول کی اتباع کرتے چلے جاؤ اور میں تم سے محبت کرتا چلا جاؤں گا۔ محبوب خدا بننا کتنا عظیم جو ہے تمغہ ہے انسان کے لیے، کتنا بڑا ٹارگٹ ہے اور کتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان خدا کا محبوب بن جائے۔ بس اس کے لیے خدا کی محبت کے طریقے انسان تلاش کرے، اس سے انسان کا دل جو ہے بالکل سلیم ہوتا چلا جائے گا اور دل کے اندر پاکیزگی و طہارت و عفت و کمال پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ لہٰذا ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے کہ 24 گھنٹے کے تمام اعمال میں ہمارا دیکھنا، ہمارا بولنا، ہمارا سننا، ہمارا سوچنا، ہمارا چلنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا سونا، ہمارا ہر کام محبت الہی کے اگر رنگ میں رنگ جائے، صبغۃ اللہ میں اللہ کے رنگ میں رنگ جائے، جیسے خدا کی رضا ہے ویسے ہم اپنے آپ کو ڈھال لیں تو ہماری زندگی میں ایک عجیب قسم کی کامیابیاں اور سرور اور لطف اور اطمینان داخل ہونا شروع ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔